جب مکہ فتح ہوا، توجہ آپ کی، بس اختتام کی طرف جا رہا ہوں میری قوم کے جوانوں، دیکھو اللہ نے کیسے کیسوں کو معاف کیا، کتنی بلندی عطا کی۔ مکہ فتح ہوا تو کچھ لوگوں کا نام تاریخ میں، مکہ فتح کی تاریخ میں بلیک لسٹ میں تھا۔ میرے رسول کا اعلان اور فرمان یہ تھا کہ ان لوگوں کا جن کا نام حضور دے رہے ہیں فہرست میں، جہاں نظر آئے انہیں قتل کر دو۔ حضور ان لوگوں سے اتنے ناراض تھے، ان کے کام ہی ایسے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ جہاں نظر آئے قتل کر دو۔ ان میں سے رسول اللہ کے صحابہ کی بلیک لسٹ میں ایک نام ایک حبشی غلام کا تھا جس کا نام وحشی تھا۔ وحشی وہ انسان ہے جس نے میرے نبی کو سب سے زیادہ رلایا ہے۔ سرکار اپنی زندگی میں سب سے زیادہ روئے ہیں تو وحشی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وحشی نے میرے سرکار کے سب سے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، اور قتل کے بعد اسی پہ اکتفا نہیں، کان کٹے، ناک کٹی، ہونٹ کٹے، زبان کٹی، حتیٰ کہ امیر حمزہ کا خوبصورت چہرہ پہچان میں بھی نہیں آتا تھا۔ تو وحشی کا نام بلیک لسٹ میں تھا، جہاں نظر آئے قتل کر دو وحشی کو، کیونکہ وہ میرے چچا کا قاتل ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ رحمت للعالمین نے جس کے لیے قتل کا حکم دیا ہو، اس کا جرم اور اس کے لیے ناراضگی کتنی ہوگی۔ وحشی کو کسی نے بتایا، وحشی مکہ فتح ہو گیا ہے، تیرے بڑے بڑے مالک اور سردار کہلانے والے آج محمد کے آگے ہاتھ باندھ کر کے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمیں پتا چلا ہے کہ محمد نے کچھ لوگوں کی فہرست جاری کی ہے، کچھ لوگوں کے نام جاری کیے ہیں کہ جہاں نظر آئے قتل کر دو۔ ان میں سے ایک تیرا بھی نام ہے۔ وحشی نے کہا اچھا میرا بھی نام ہے، کیوں؟ کہا تو نے اس کے سب سے چہیتے چچا حمزہ کو قتل کیا ہے، اس لیے آج وہ تیرے قتل کا حکم دے چکا ہے۔ وحشی نے کہا اچھا میں نے محمد کو بہت دیکھا کہ وہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اگر اس نے میرے لیے قتل کا حکم دے ہی دیا ہے تو پھر کیوں نہ مجھے کوئی اور قتل کرے، اس سے بہتر ہے کہ میں محمد کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں، کیونکہ جتنا بڑا آدمی کسی کو قتل کرتا ہے اس قاتل کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ یہ وحشی کی اپنی فکر تھی، حالانکہ اسے پتا نہیں تھا کہ دنیا کا بدترین انسان وہ ہے جو یا نبی کو قتل کرتا ہے یا نبی جس کو قتل کرتے ہیں۔ لیکن آج تک تو وحشی اب تک کہ میرے نبی کو نبی کی حیثیت سے نہیں مانتا ہے، بلکہ مکے کے ایک باشندے کی حیثیت سے مانتا ہے۔ تو وحشی نے کہا اگر مجھے قتل کرے تو کوئی عام انسان کیوں، مجھے محمد سردار ہی قتل کرے۔ میں جا کر کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔ آ کر کے وحشی کھڑا ہو گیا۔ میرے سرکار نے پوچھا کون ہے تو؟ وحشی نے کہا میں وہ بدنصیب ہوں جسے دنیا وحشی کہتی ہے۔ کیوں آیا ہے؟ سنا ہے کہ آپ نے میرے قتل کا حکم دیا، اس لیے آیا ہوں کہ قتل ہونا ہے تو کیوں نہیں تمہارے سامنے قتل ہو جاؤں۔ میرے سرکار نے نظریں نیچی کر لی۔ وحشی نے کہا کیا حکم ہے میرے لیے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لے، توبہ کر لے، مسلمان ہو جا۔ کیا رحمتیں تمام ہے جو دامن میں اپنے بروں کو چھپا لے، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جو دامن میں اپنے بروں کو چھپا لے، جو دشمن کو سینے لگے، جو دشمن کو بھی جو زخم کھا کر دشمن کو بھی سینے سے لگا لے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ وہ سیاہ رنگ کا بظاہر خوبصورت نہیں ہے، بظاہر اس کا رنگ سیاہ ہے، آنکھیں چھوٹی ہے، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، اور وہ سامنے کھڑا ہے، قد کے اعتبار سے چھوٹا ہے، لال لال آنکھیں ہیں، اور رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے تو قتل کا حکم دیا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے۔ وحشی نے جب یہ کرم دیکھا تو کہا کہ آپ جانتے ہیں میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے،
آپ جانتے ہیں نا میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے. میرے سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا آپ کو معلوم ہے میں نے حمزہ کو قتل کیا ہے. اپنے زمانے کے سب سے بہترین انسان کو، اپنے خاندان میں عزت والے آدمی کو میں نے قتل کیا ہے، جو آپ کے چچاؤں میں بہترین چچا تھا، جو مکے میں بہترین کہلاتا تھا، جو عرب کا شیر اور بہادران عرب میں جس کا شمار ہوتا تھا، میں نے اسے قتل کیا ہے. تو میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، کیا اللہ اس کو معاف کر دے گا؟ میرے رسول نے فرمایا ہاں وحشی، اگر تو نے کلمہ پڑھ کے توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دے گا. جب وحشی نے سنا، قریب آ کر کہتا ہے میرے نبی کے کان میں، اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو؟ میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آیا. کس کے لیے؟ چچا کے قاتل کے لیے. کون چچا جس کو نبی نے چچا نہیں ہمیشہ باپ کا درجہ دیا؟ کون چچا جس کے شہادت پر حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا؟ سرکار علیہ السلام اتنا روئے تھے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی تھی. وہ چچا جس کا جنازہ کاندھے پہ اٹھا کر حضور علیہ السلام یوں روتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے ماں کے جنازے پر بھی اتنے آنسو نہ بہائے تھے جتنے آنسو چچا حمزہ کے جنازے پر، کیونکہ وہ چچا تھا جو ہمیشہ دیوار بن کر کھڑا رہتا تھا، جس کے نام سے بہادران عرب کانپتے تھے. جب اس چچا کو شہید کیا گیا نا تو اس وقت حضور کو اپنے سارے غم یاد آئے تھے. آج وہی چچا کا قاتل سامنے کھڑا تھا. ایک طرف چچا کی شہادت تھی، دوسری طرف توبہ کا کھلا ہوا دروازہ تھا. وحشی کہتا ہے اگر میرے اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میرے نبی نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا توبہ کر لے اللہ تجھے معاف کر دے گا. پھر وحشی نے کہا اگر معاف نہیں کیا تو؟ میرے نبی کے جملے یہ تھے وحشی توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، اللہ تجھے ضرور معاف کرے گا. اور سن، اگر تیری توبہ کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن میں ایک سجدہ کروں گا جو سجدہ پوری امت کی بخشش کے لیے ہوگا. اور اگر تجھے معاف نہیں کیا نا تو وحشی تنہا تیرے لیے دوسرا سجدہ کروں گا، تنہا تیرے لیے دوسرا سجدہ کروں گا، اور اس وقت تک سجدے کو سر سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تیری بخشش کا اعلان نہ کر دے. وحشی قدموں میں پڑا تھا اور بار بار کلمہ پڑھ کے میرے نبی کے قدموں پہ لوٹتا تھا اور پلٹتا تھا اور پھر کہتا تھا لوگوں کلمہ پڑھ لو، میں نے ان سے زیادہ کریم کسی کو نہیں دیکھا، میں نے ان سے زیادہ رحیم کسی کو نہیں دیکھا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب میرے نبی کا دریائے کرم قاتل حمزہ کے لیے بھی اس طرح جوش پر ہے تو پھر ہمارے لیے کیوں نہیں کرم ہوگا؟ ہم نے تو نبی کے کسی رشتہ دار کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا ہے. اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا، اے شاہ لے خبر للہ لے خبر، میری للہ لے خبر. اور پھر ان کے بھائی کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. میں امید کرتا ہوں آج یہ روایت سن کر، تاریخ کا یہ واقعہ سن کر ہم سب سچے دل سے توبہ کریں گے. یارو بس رات کی آخری پہر میں کسی رات اٹھ کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لو، آنسو بہا کر معافی مانگ لو، یا اسی محفل میں اپنی اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ. اللہ پاک مجھے آپ سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. پہلے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے جرائم معاف کر دے، آپ سب کے، ہمارے ماں باپ کے. اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے. مولا ہم جیسے کروڑوں کو تو بخش دے، تیرا کوئی نقصان نہیں. ہم جیسے مجرموں کو تو آگ میں ڈال دے،
عذاب دے تیرا کوئی فائدہ نہیں۔ مولا جب ہمارے عذاب پر تیرا کوئی فائدہ نہیں، ہماری بخشش پر تیرا کوئی نقصان نہیں، تو تجھے واسطہ پنجتن کا ہم سب کو بخش دے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے جوانوں کو علی اکبر کی جوانی دے دے، اللہ ہمارے جوانوں کو محمد بن قاسم کی غیرت دے دے۔ مولا اب ہمیں راتوں کو گناہ کے لیے جگنا نہیں بلکہ تیرے لیے جگنا نصیب کر دے۔ مولا ہماری نگاہوں میں حیا دے دے، ہمارے دامن کو پارسائی دے دے، ہمیں سوز و ساز دے دے، ہمیں تیری معرفت دے دے، ہمیں تیرے لیے رونا نصیب کر دے۔ مولا ہماری آنکھوں میں آنسوؤں کے اتنے سمندر دے دے جو ہر وقت تیرے لیے رواں دوا رہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہمیں دیکھ کر لوگ صحابہ کی خشیت کو یاد کریں، ہمیں دیکھ کر لوگ بزرگوں کی خشیت کو یاد کریں۔ مولا ہم سب کو بخش دے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی انا ربی لغفور الرحیم۔ سب مل کر میرے ساتھ پڑھنے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ